الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ سارے اکٹھے رل کے پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ بسط واجب الاحترام وارثان محراب و منبر، علماء کرام، مشائخ اعظام، مہمانان گرامی، حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دا سالانہ عظیم الشان اجتماع نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، فرزند علی، دلبند حسن، سیدنا و مولانا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی یاد دے نال منصوب ہے۔ جناب محترم المقام محمد حسین نقشبندی صاحب نے میں نے حکم دیتا اور اصرار کیتا کہ سانو لازمی ٹائم دیو۔ میری ایک روٹین ہے کہ میں دن وچ ایک تقریر اور رات وچ ایک تقریر کردا۔ اس مرتبہ کوئی شیڈول اس طرح دا ہو گیا کہ میں وہ جڑے میرا مزاج سی میں اس تو ہٹ کے کچھ پروگرام کر بیٹھا۔ بہرحال ذکر آل بیت دی برکت نال اللہ کریم تہاڈا آنا قبول فرمائے۔ جنہ محفل دا اہتمام کیتا، جس قدر کسے حصہ لیا، ہن تعاون کیتا، اور جڑے تعاون کر دین تمام معاونین دے اللہ کریم مال، جان، رزق، عمر، عمل اچ برکت عطا فرمائے۔ جناب میرے بزرگ محترم امیر خان صاحب تشریف فرما نے، میرے والد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نال انہاں دے دیرینہ تعلقات، اور کئی مرتبہ وہ اتھے تشریف لے آئے۔ میرے تو پہلے علماء کرام دے تساں خطابات سماعت فرمائے۔ جناب حضرت علامہ مولانا شیر محمد سیالوی صاحب نے تو انہوں دعوت فکر دیتی، اور جناب محترم حاجی محمد رمضان صاحب اپنی خوبصورت انداز نال کچھ مسائل دی وضاحت فرما رہے سن۔ اللہ کریم سب دے علم و عمل اچ برکت عطا فرمائے۔ حاضرین کرام، میں اللہ رب العزت دے پاک کلام قرآن کریم جو مقدس کلمات حصول برکت واسطے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا، اودے ضمن وچ میں چند گزارشات تہاڈی سماعتاں دی نظر کرنیاں، توجہ تہاڈی پوری ہوئے، یہ مہربانی کرنی۔ نقشبندی صاحب فرما دیتا 1.5 گھنٹہ تے تقریر کراندے نے سامعین، جے تسی انجی چپ کر کے بیٹھے رہے تے پتہ نہیں میں آدھے گھنٹے بعد ہی معذرت کر لواں۔ اتنے بہ کے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جو تو انو آندہ ہے تسی آپ، یہ دعائیہ کلمات ہیں۔ اگے شیر محمد سیالوی صاحب جو فرما رہے سن، وہ گل ٹھیک فرما رہے سن، او دا مفہوم جڑا وہ بیان کر رہے سن۔ اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ دی 24ویں جلد وچ لکھیا کہ جھوٹی موٹی دا رونا جائز نہیں۔
جڑی وہ گل فرما رہے سن وہ دا مفہوم ہے سی، کیونکہ وقت دی قلت دے باعث انہوں نے فردن گل کر دیتی۔ اعلیٰ حضرت 24ویں جلد وچ لکھیا اے جڑا جھوٹا روندے نا اے دوجے ٹبر، انہوں نے پتہ ہی نہیں ہوندا بیان کرنا والا کی آکھ رہا ہے، اگوں اسی سن کی رہے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت فرمایا جھوٹا رونا اللہ دی رضا دے خلاف ہے، تے جے حسین دا ذکر سن کے رونا آ جائے۔ شیخ محقق فرمایا، ایک واقعہ آپ نے شیخ محقق نے نقل کیتا شیعۃ العلومات دے اندر، آپ فرمان دیں کہ ایک شخص دا آنسو قیامت والے دن بخشش دا ایک خواب دے حوالے نال انہاں گل لکھی کہ جڑا ذکر حسین غم حسین آنسو نکل آیا حشر دے میدان وچ او آنسو ہی بخشش دا سبب بن جائے، لیکن اندروں روے جان بوجھ کے نہیں، جان بوجھ کے نہیں۔ اور اعلیٰ حضرت لکھ دیں او کیڑا مسلمان ہے جدے دل وچ غم حسین نہیں، اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا جدے دل وچ حسین دا غم نہیں وہ اس گل تے غم کرے کہ تیرے اندر غم حسین کیوں نہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اے مفہوم سی قبلہ سیالوی صاحب دا۔ تو میں جڑے کلمات تلاوت کیتے، رب تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ فرماندہ ہے کہ جڑے اللہ دی راہ چ لڑدیاں قتل ہو جان، مارے جان، انہوں نے مردہ نہیں آکھنا، انہوں نے مردہ نہیں آکھنا۔ کیوں نہیں آکھنا؟ رب فرماندہ بل احیاء، کیونکہ وہ زندہ نے، تے زندے نو مردہ نہیں آکھیا جا سکتا۔ ہون 80 مردے دی تعریف کی کر دیاں، مردہ کنوں آکھ دیں؟ جدی روح نکل جائے وہی مردہ ہے، جدی سانساں دی ڈوری کٹ جائے، دل دی دھڑکن رک جائے، نبضاں رک جان، وہ مردہ ہے نا؟ بولو تے صحیح یار، اللہ دا نام جی، وہ مردہ ہے نا؟ تے میں نوے دسو جدے بدن دے ٹکڑے ہو جان وہ دا دل دھڑکتا رہندا ہے؟ کیا وہ دی سانساں چل رہی ہیں؟ کیا وہ دی نبض چل رہی؟ نہیں، تے پھر رب آدھا انہوں مردہ نہیں آکھنا۔ علماء تشریف فرمانے ہر لحاظ نال میرے تو سینئر ہیں، انسان تے جدو پابندی لگے نا کہ بھئی اے گل آکھنی نہیں، وہ سوچی پہ جاندہ ہے بھئی کیوں نہیں آکھنی۔ ایک مقام تے رب فرما دیتا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جڑے میری راہ چ لڑدیاں مارے جاننا انہوں نے مردہ سوچنا بھی نہیں۔ پنڈال توڑا وڈا ہے تے سپیکر تسی تھوڑے لائے، پتہ نہیں بنے گا کی، کم از کم اتھے 20 ڈبے ہونے چاہیے دے سن، اتنا وڈا پروگرام ہوئے، کیونکہ سارا پروگرام ساؤنڈ دے سیرتے ہوندہ ہے۔ اسی بھی تھکے ہونے ہیں 10 محرم تک، بہرحال چلو ایک وریہ کو سبحان اللہ۔ سوچنا بھی نہیں، جڑے اللہ دی راج لڑدیاں مارے جان انہوں نے مردہ سوچنا بھی نہیں۔ دوما مقامات تے رب نے فرمایا بل احیاء، بلکہ او زندہ۔ ایک مقام تے فرمایا وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تسی انہوں دی زندگی نو نہیں سمجھ سکتے، تو انہوں شعور ہی نہیں۔ دوسرے مقام تے فرمایا عند ربہم یرزقون، وہ اللہ دی بارگاہ چو رزق حاصل کر رہے ہیں۔ ان توجہ کرو بھائی، قرآن کریم نے واضح کر دیتا بھامیں بدن دے ٹکڑے ہو جان۔ حضرت سید الشہداء جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دی شہادت ہوئی نا، آپ دے جسم دے اعضاء کٹے گئے، نک کٹیا گیا، کن کٹے گئے، ہونٹ کٹے گئے، اکھا کٹ دیتیاں گئیں۔ اس قدر دردناک شہادت اور بدن دا مسلح کیتا گیا، اس دے باوجود رب فرمایا مردہ سوچنا بھی نہیں، مردہ آکھنا۔ بدر دے شہیدوں، احد دے شہیدوں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے صحابہ ہون، میرے نبی علیہ السلام دی آل بیت ہوئے، جیڑا بھی اللہ دی راج لڑدیاں ماریا گیا، رب نے فرمایا مردہ سوچنا بھی نہیں تے مردہ تسی میرے وال دیکھو یار، یا تے کناتا پہلے ویکھ لئیے، توجہ کرو میرے وال، مردہ سوچنا بھی نہیں، مردہ آکھنا بھی نہیں۔ اچھا قرآن کریم اچھ رب نے ہون ظاہر شہید فوت تے ہو گیا نا، روح تے نکل گئی، اتھے رب نے مردے نو زندہ کہہ دیتا۔ دوسرے مقام تے
انک لا تسمیع الموتا، فرما محبوب اے جڑے کافر نے نا اے مردن. کیوں حضرت؟ کافر مردن، جبکہ کافر تے زندہ سن، بول دے چال دے ٹر دے پھر دے گلاں کر دے. رب فرمایا اے مردن. تے کئی کمینے آکھ دیں اس تو مراد قبر دے مردن. میں کہا پتر قرآن پورا پڑھ. اذا ولوا مدبرین، رب فرمایا جدو کن کر کے نس دے. تے مردہ بلا کدو نس دے؟ یہ زندہ کافران دی گل ہے. کیونکہ ایک مقام تے رب نے فرمایا سمم بکمن عمیون، محبوب ایک کافر ڈورے ایک گنگے نہیں ایک اننے نہیں. میں کہا مولا میں کدھرے نہیں پڑھیا سنیا، علماء موجود ہیں کہ ابو جال گنگا سی، عتبہ شیبہ اننے سن، ابو لاب دورا سی، نہ پڑھیا ہی نہیں سنیا بھی نہیں. وقت یا اللہ آنکھ دیتی یا اننے کیوں آنکھیں؟ فرمایا آنکھ دیتی ہے جیڑی آنکھ یار نہ پہچان سکے انی نہیں تے اور کی، جیڑی زبان ذکر مصطفیٰ نہ کر سکے وہ گنگی نہیں تے اور کیے، جیڑے کن ذکر مصطفیٰ نہ سن سکن وہ ڈورے نہیں تے اور کیے. میں کہا مولا ایک مسئلہ اور سمجھا، ایک پاسے ٹردے پھردے کافر، بول دے چال دے کافر، انہاں دے بارے فرمایا اے مردن. تے دوجے پاسے دھڑ کر بلا وچ تے سر شام دیاں بازاراں وچ تو فرماندہ مردہ سوچنا بھی نہیں آکھنا بھی نہیں. تے پھر موت و حیات دا فرق کیے. آواز آئی اے یسول دسنا سی کہ موت مصطفیٰ نال غداری دا نا ہے، حیات محمد نال وفاداری دا نا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ آگئی گل؟ مرن تو بعد زندہ اوے جدے گل چ غلامی مصطفیٰ دا پٹا ہے. ایک مقام تے رب نے واضح کر دیتا من عمل صالحا من ذکر او انثا، اللہ فرماندہ جنہاں اچھے عمل کیتے، نیک عمل کیتے، صالح عمل کیتے، مرد ہون یا عورتاں، من ذکر او انثا، مرد کرے یا عورت اچھے عمل کرے، لیکن ایک پابندی ہے وہو مؤمن، ہوئے مومن. ذکر آل بیت تو انہوں میں سنا مانگا، لیکن اتنا خرچ ہویا، اتنی مخلوق جمع ہوئی، پورا سال اس جلسے دا انتظار ہویا، میں ایڈی دوروں آیا، کم از کم کوئی عقیدہ بھی تو چھولی چھپا کے جانا ہے. سمجھ آ رہی؟ اسی پکے ٹھکے حسینیاں، اسی یزیدی نہیں، اور رب حسینیہ دے نیڑے یزیدیاں نو لگن ہی نہیں دیندہ. یہ دی میں مثال دے دینا. حضرت امیر المجاہدین خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ دا جنازہ ہویا، اساڑیاں صفیں چھپے ایک مولوی ہو جڑا پاک بھی بڑی بندہ ہے، اس آکیا میرے چان آلے تے میرے لگ دے خادم حسین رضوی دے جنازے چلنا جان. تے میں نو کسی آکیا ویخ لو جی او ساڑے ہو کے تو نہ منع کیتا. میں کہا نہیں پتر او ساڑا نہیں، جنازہ خادم حسین دا نہ یزید آ سکتا نہ یزید دا پتر آ سکتا. یزید دی نسل آپ ہی منع کر دیتا خادم حسین دے جنازے چ نہیں جانا، کیونکہ خادم حسین ہے، امام حسین دا مننا. سمجھ آگئی نا؟ اسی پکے ٹھکے حسینیاں، ساڑا نہ کسی یزیدی نال تعلق ہے، نہ اسی کسی یزیدی نو اپنی جتی دی نوک تے رکھ دے. اسی حسینیاں حسینی روان. اس وقت دے یزید دا مسئلہ وجود حسین سی، آج دے یزید دا مسئلہ ذکر حسین. یہ ذکر حسین کوئی دنیا دا یزید ڈک ہی نہیں سکتا، یہ جاری رہے. رب نے فرمایا جنہاں اچھے عمل کیتے، صالح عمل کیتے، مرد کرے یا عورت، وہو مؤمن، ہوئے مومن. پھر کی ہوندہ ہے؟ اللہ فرماندہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. او مردہ نہیں، میں انہوں پاکیزہ زندگی عطا کر دیں. پاکیزہ زندگی. کیسی زندگی؟ ایسی زندگی جنہوں کوئی عام بندہ سمجھ نہیں سکتا. ہن شہید دی زندگی دے بارے چ رب نے فرما دیتا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، میں تو انہوں شعور ہی نہیں دیتا کہ تسی دی زندگی نو سمجھ سکو. اور جلاؤ صدور دے اندر امام سیوطی نے ایک واقعہ نقل کیتا. امام سیوطی لکھتے کہ ایک نیک تے پارسا خاتون فوت ہو گئی. مولوی محمد اشرف تھانوی دیوبندی نے بھی لکھیا کہ خاتون فوت ہوئی، ادھی نماز جنازہ واسطے لوگ جمع ہوئے، جنازہ اٹھیا، ایک کفن چور جنازے شامل ہو گیا. کفن چور جنازے شامل ہویا
نماز جنازہ پڑھن تو بعد اس قبر تے نشان لایا، گھر پلٹ گیا، ادھی رات لے آیا، آ کے قبر کشائی کی تھی کہ مائی دا کفن چوری کرا۔ تھانوی صاحب اور امام سیوطی نے لکھیا، اس جدو مٹی ہٹائی نا، سلیباں اتو ہٹائیاں، کفن نو ہاتھ پان لگا، اندروں مائی بول کے آدھی شرم کر، جنتی ہو کے جنتی دا کفن چوری کرنا ہے۔ ویکھ لو مائی قبر وچ بھی زندہ ہے، روح نکل گئی تے تواڈے وچ روح ہے تے تسی سبحان اللہ نہیں آ رہے۔ اللہ اکبر۔ یا حسن یا حسین لو، کیونکہ آنکھ دی ٹھنڈک تے دل دا چین، گلاں دو ہیں تے شہزادے بھی دو ہیں۔ اسی صرف حسین حسین کرن والے نہیں، اسی امام حسن دے بھی منن والے۔ تو امام سیوطی نے لکھیا، بی بی اندروں بول پئی، اس آقا شرم کر، جنتی ہو کے جنتی دا کفن چوری کرنا ہے۔ چور آکھن لگا، اماں تیرے جنتی ہونے شک نہیں، میں جنتی کتھوں آ گیا؟ مائی آکھیا تو میرا جنازہ نہیں پڑھیا؟ اس آکھیا پڑھیا ہے۔ مائی آکھن لگی، اے ہی تے رب نال وعدہ سی، زندگی گزار کے او دی من کے جدو قبر چتری، اس آکھیا لے بی بی ہون جس تیرا جنازہ پڑھیا سی تیری وجہ تو دی بھی بخشش کر دی۔ جنہ چنگے عمل کیتے ہو، نیک تے سالے عمل کیتے ہو، تو گل اسی امام علی مقام امام حسین دی کر رہے ہیں۔ میرے رب تعالیٰ نے فرمایا جڑا اللہ دی راہ چ لڑدے ماریا جائے، انہوں مردہ نہیں آکھنا، انہوں مردہ سوچنا بھی نہیں، بلکہ وہ زندہ ہے۔ اور امام علی مقام امام حسین دی شہادت کوئی اتفاقی حادثہ نہیں، اچانک ہونے والا واقعہ نہیں۔ اگے حاجی رمضان صاحب بیان کر رہے سن، میرے نبی علیہ السلام ولادت حسین تے شہادت بیان بھی کیتی اور شہادت بیان کر کے روئے بھی۔ اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اس مقام دی مٹی فرشتے نے لے آ کے دکھا دیتی اور دے دیتی کہ اے اس مقام دی مٹی ہے جتھے حسین شہید ہوئے گا۔ ایک پیدائش تے میرے نبی علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، اور حسین پیدا ہوئے، آقا کریم علیہ السلام نے امام حسن اور امام حسین دے نام خود رکھے اور فرمایا کہ اسمانی من اہل الجنہ، یہ دومیں نام جنتی نام، روئے زمین تے میرے نبی تو پہلے کوئی محمد نام دا بندہ نہیں، تے روئے زمین تے حسن و حسین تو پہلے نہ کوئی حسن ہے نہ کوئی حسین۔ روئے زمین میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے شہزادیں تو پہلے کسی دا نام حسن نہیں، کسی دا نام حسین، یہ نا جنت وچوں اترے۔ اور آقا کریم علیہ السلام دوواں شہزادیاں دے کان وچ اذان بھی آپ دیتی، دوواں شہزادیاں نو لعاب دان دی گھٹی بھی آپ دیتی۔ اور جس لعاب دی گھٹی نہ شہزادیاں دے اندر اتر رہی، ذرا غور کرو، اگر میں لعاب تے بابا جی گل کرانا تے ایک الگ موضوع ہے، جڑا ٹائم میں نہ میں دیتا ہے صرف لعاب تے لگ جائے، صرف میں بھی چیدہ ایک دو گلاں کر دیں جلدی جلدی۔ او لعاب جڑا صدیق اکبر دی اڈی تے لگ گئے، ڈنگ دا اثر زائل کر دے، علی دی آشوب چشم ختم کر دے، قطادہ دی کڈی آنکھ جوڑ دے وے، معاذ دا کٹیا بازو جوڑ دے وے، کھاری کھو عربی آکے آکھے جے میرا کھو مٹھا کر دیو میں تا مننا گا تسی اللہ دے رسول ہو۔ میرے نبی لعاب سٹ کے کھو دا پانی مٹھا کرن، اور سرکار فرماندن صرف پانی مٹھا نہیں ہویا، علاقے دی زمین دی تاثیر بدل کے رکھ دیتی۔ ایڈیاں شانہ والا لعاب جمدیاں حسین دے اندر اتری آئی، ذرا سوچ پھر میرے حسین دا مقام کی ہوئے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت۔ یا رسول جیڑے ہاتھ پیچھے پیچھے بیٹھے ہو ہاتھ اٹھا کرو، حافظ صاحب نے کتنا جگر دا خون لگ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جزیدیت، جزیدیت،
حسینیت حسینیت. کیا بات ہے، اللہ تو انہوں سلامت رکھے. پہلا مجمع جیسا کیا بغیر سر دے بھی مزہ آ رہے، نہیں تو سنی بے سریاں نو سن دے ہی نہیں. اللہ تو انہوں سلامت رکھے. اے مزہ آیا نا میں نے بھئی تسی گلہ نہیں بیکھ رہے، گل بیکھ رہے ہو، گل کی دی ہو رہی. میرے آقا کریم علیہ السلام شہزادیاں نو لعاب دان دی گھٹی دیتی، دوواں شہزادیاں نو، اور کان وچ اذان بھی آپ دیتی. اچھا ایک اور گل تو انہوں دساں، جدو حسین پاک پیدا ہوئے نا، حضور علیہ السلام مولا علی نو فرمایا تسی بوئے تے کھلو جاؤ تے میں اندر چلے آں. تے نبی علیہ السلام اندر تشریف لے آئے نا، حضرت علی دروازے تو چہرہ اندر کر کے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوئے تے بڑیاں رونکاں لگی ہوئی ہیں. کمیں رونکاں؟ عرض کی تھی آقا ابو بکر آگن مبارک دین، عمر آگن مبارک دین، عثمان آگن، طلحہ آگن، زبیر آگن، عبد الرحمن ابن عوف آگن. حضور فرمایا اے علی اجے تو باہر دیاں رونکاں ویکھیاں اندر دیاں نہیں ویکھیاں. جے باہر ابو بکر و عمر آگن، اندر جبریل و میکائیل آگن. اندر بھی مبارکان دا سلسلہ. جے باہر میرے زمین آلے وزیر آئین، اندر آسمان آلے وزیر آئے کھلوتے. انہوں پتہ لگا جدو رب یاراں نو خوشیاں دے وے تے یار ہی آندے نا، دشمن تے نہیں نہ آندے. کیوں جی حضرت؟ آج اسی آکھیے ہم امام علی مقام سے محبت کرتے ہیں. میں تو انہوں پوچھاں بھئی تو انہوں کیس آکھیا محبت کرو، تسی کی آکھو گے؟ جی اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. تے پھر میں تو انہوں پوچھاں گا نور پور تھالا لے ہو 14 صدیاں تو بعد تو انہوں اس آیت دی سمجھ آ گئی کہ نبی دے نواسیاں نال پیار کرنا ہے. جے تسی ذاکرہ کو لو سنو، مجتہد کو لو سنو، خطیب کو لو سنو، عالم کو لو سنو، مفتی کو لو سنو، تو انہوں سمجھ لگ گئی کہ جنہ صحابہ سنے ہی مصطفیٰ کو لو سی، بس جنہ سنے ہی حضور کو لو، پھر سوچو کتنا پیار کر دے ہوں. حضرت عمر دا دور خلافت، خلیفہ ثانی، امام المسلمین، امیر المؤمنین، خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب فاروق اعظم دا دور. بڑی خوبصورت گل توجہ نال سننا. آپ دے دور اچ آپ دی بارگاہ ایک شخص نے آ کے عرض کی تھی، اے امیر المومنین، نبی پاک دے چچا حضرت عباس ہیں نا، انہاں دے گھر دا پرنالا مسجد نبوی وال گردا ہے. جڑا بندہ لگے اتو قطرے ٹپک دین تے نمازیاں دے کپڑے خراب ہوندے نے. انہاں پچھلے دن اچ مرغی ذبح کیتی، او اتے کدرے سٹی، او دے خون نال پانی مل کے او کپڑیاں تے ٹپکے آئے. تے لہٰذا اس پرنالے دے بارے کو مہربانی فرماؤ. حضرت عمر نے فرمایا کوئی گل نہیں، پرنالہ ہی ہے نا، جاؤ جا کے پٹ دیو. او پرنالہ پٹ کے فاروق اعظم نے پیش کر دیتا. ہن گل توجہ نال سننا. جس وقت حضرت عمر کو لو پرنالہ پیش کر دیتا گیا تے پرنالہ سی حضور دے چاچے حضرت عباس دا. آپ نو پتہ لگا، حضرت عباس فاروق اعظم کو لا گئے، آ کے آکھن لگے اے جناب امیر المومنین تسی او میرے گھر دا پرنالہ پٹوا دیتا ہے. آپ نے فرمایا ہاں او نمازیاں دے کپڑے خراب کردہ سی اس واسطے. حضرت عباس فرمان لگے نہیں میں اے پوچھن نہیں آیا کیوں پٹوایا، میں صرف جناب دی بارگاہ عرض کرن آیا کہ او پرنالہ میرے نبی علیہ السلام میرے موڑیاں تے چڑھ کے اپنے ہتھاں نال لایا سی. ہن تسی آکھو بھئی ذکر والے بیعت ہو رہے تے پرنالے دی گل کتھوں آ گئی؟ مسئلہ سمجھنا میں جو سمجھانا چاہ رہے ہیں. انہاں آ کے دسیا کہ اے حضور میرے موڑیاں تے چڑھ کے آپ لایا سی. جدو حضرت عمر ایک گل سنی تے اے بات نہیں آکھیا کپڑے پاک کدے راندن تے پلیت کدے ہو جاندن. آپ نے دامن عباس پھڑیا، 22 تو 26 لاکھ مربع میل دا فاتح جدے کولو شیطان ڈرے، جدے نا تے کیسر و کسرا دے ایوان کمن، جدے رکے تو دریا ڈرے، جدی ٹھوکر تو زلزلے ڈرن، اور جدے چادر تو آگ ڈرے. او عمر آ کے اس جگہ تے بہ گئے، پرنالہ ہاتھ چ نپ کے آکھیا نبی دے چاچیا جویں سرکار تیرے موڑیاں تے چڑھ کے لایا سی، انجے تو میرے موڑیاں تے چڑھ کے دوبارہ پرنالہ لا تے تیری دل آزاری ہوئی، میں تیرے کو معذرت کردہ. پتہ اے لگا جڑا عمر محمد دے لائے پرنالے دا اتنا حیا کردہ، نبی دے گھر والیاں دا کتنا حیا کردہ.
اللہ نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. گل پلے پہ ہی ہے. آکھو سبحان اللہ. او خرچہ سنیاں دا ہوئے، چندے سنی دین، عقیدہ بھی تے سنیاں دا ہونا چاہیے. کی خیال ہے حضرت؟ اسی کیونکہ سیدی آل حضرت دے منن والے ہیں. ساڑھے ایک کاتی چ حضور دی آل دا دامن ہے، ایک کاتی چ حضور دے اصحاب دا دامن. اسی آل دی آڑ کسی بے ایمان کولو صحابہ دی گستاخی نہیں سن سکتے، اور صحابہ دی آڑ کسی بے ایمان کولو اہل بیت دی گستاخی نہیں سن سکتے. اسی سنیاں. میرے امام نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. میں ایک جگہ تے گیا انہوں نے آکھیا جی صرف ذکر اہل بیت کرنا ہے، صحابہ دا نام نہیں لینا کیونکہ اتھے دوئے بڑے نہیں. میں کہا جی گل ہی صدیق اکبر تو شروع ہوئے گی. میں کہا تو نہ آکھدا صرف میں نے موضوع دے دیندہ بس. یہ کیوں آکھی کہ اتھے وہ گل نہیں کر سکتے؟ اسی بھی آخر اہل سنت و جماعت نال تعلق رکھ دیاں، سانو نظرانے سننی دین دے، اسی نہ مکرامی تے نہیں نہ کرنے. آکھے وقت تو انہوں ست سننا. میں کہا میں نے اس گل دی کک پرواہ نہیں. میرے تے چراغے گولڑا حضرت شاہ نصیر الدین نصیر آپ فرماندن خدا دیتا ہے کھا لیتا ہوں 5 تن نام کے ٹکڑے. خدا دیتا ہے کھا لیتا ہوں 5 تن نام کے ٹکڑے. اسی در سے مجھے ملتے ہیں صبح و شام کے ٹکڑے. ذرا بھائی ساؤنڈ والے آواز کھول دی. آج کچھ ہویا تے میں ذمہ دار ہوں. تھوڑا ساؤنڈ بڑا اچھا ہے، صرف ڈبے گھٹ ہونے دی وجہ تو ذرا زور لگے گا. آواز بس تسی دے کے رکھیں. ایک بار یاد وقت پڑا آکو جی سبحان اللہ. خدا دیتا ہے کھا لیتا ہوں 5 تن نام کے ٹکڑے. اسی در سے مجھے ملتے ہیں صبح و شام کے ٹکڑے. اسی آقا دی آل دے بھی نوکر، سرکار دے اصحاب دے بھی نوکر. ہن گل سننا، یہ جتنیاں آقا دی آل بیت دی محبت والیاں روایتاں ساڈے تک پہنچیاں کیں ادھے راوی کون نے انہاں دیاں محبتاں کہہ دسیاں. آ اٹھا بخاری جناب تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق آپ نے فرمایا لوگوں آقا دی خوشنودی حاصل کرنی ہے محمد دے پیاریاں نال پیار کریا کرو. جناب صدیق اکبر فرمایا ارکبو الی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آقا کریم علیہ السلام دی خوشنودی حاصل کرنی تے حضور دی آل نال پیار کریا کر. حضرت مولا علی فرماندن، علی شیر خدا فرماندن، ایک دن میں رل کے ابو بکر دے نال مسجد چو باہر آ رہے ہیں، سامنے میرے شہزادے کھیل رہے. صدیق سدھا حسن و حسین وال آئے، دوان اچھا کے سینے لایا متھے چمے. علی فرماندن میں پوچھیا اے ابو بکر تینو میرے پترا نال بڑا پیار ہے؟ آپ نے فرمایا اے علی رب کعبہ دی قسم ہے مینو اتنے اپنے پتر پیارے نہیں جتنے فاطمہ دے پتر پیارے. مینو اتنے اپنے پتر نہیں پیارے جتنے زہرا دے پتر پیارے. اے جے میرے نبی علیہ السلام دا پہلا جانشین جناب صدیق اکبر حضرت ابو بکر صدیق جدو خلیفہ مقرر ہوئے نا تے آپ دی زوجہ محترمہ ایک دن بڑی خوشی دے نال حلوہ بنا کے آپ نو پیش کیتا. تے صدیق اکبر دے سامنے جدو حلوہ آیا نا تے پوچھیا بنایا کینجا. عرض کیتی جڑا آٹا ساڑے گھر آندا نا بیت المال دی طرفوں او دے وچوں ایڈا سارا میں روز کٹ دی سا. آج اتنا ہو گیا میں حلوہ بنا کے تانوں پیش کر دیتا. اے سن کے صدیق رو پے.
زوجہ محترمہ فرمایا روندے کیوں ہو؟ فرمایا رویا اس تو ہاں ایڈا سارا قوم دا آٹا فالتو آندہ رہا تو میں دسی، اتنا سارا آٹا فالتو آندہ رہا تو میں دسی ہی نہیں۔